ثم لترونها عين غنہ کو پورا کرو، ثم لترونها عین الیقین. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہی صورت جیسے بچے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اسی طرح آپ اس کو اکٹھے ایک ہی آواز میں پڑھیں گے. اکٹھے ایک ہی آواز میں بچے پوری صورت التکاثر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے. جی بیٹا تینوں پڑھیں. تینوں نے اکٹھے ایک ہی آیت کی آواز میں پڑھنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارک اللہ فیکم. آوازیں بیچ میں آتی رہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، قرات جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن کچھ غلطیاں جیسے قاف کو موٹا کرنے کی آواز بیچ میں آتی رہی، عین کی جگہ پہ بھی آواز بیچ میں آئی. یہ پریکٹس کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، اور جب تک آدمی پریکٹس کرتا رہے، کوشش کرتا رہے درست پڑھنے کی، اس وقت تک اس کو دوہرا اجر ملتا رہتا ہے. ایک اجر تو پڑھنے کا ہوتا ہے، اور دوسرا اجر اس کو ملتا ہے اس کی مشقت کا، جو بار بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے. اب یہاں پر ایک اور اضافہ ہم کر لیتے ہیں اپنی معلومات میں. جو آپ الفاظ پڑھتے چلے آ رہے تھے، کتاب، قلم، رسول، دنیا، آخرت، کوئی بھی لفظ ہو، اس کے آخر میں الف نون آ جاتا ہے اور وہ چیز دو ہو جاتی ہے. دیکھیں، مومن سے مومنان کا مطلب ہوگا دو مومن. اب مجھے بتائیں، ہمارے پاس لفظ اگر قرآن کریم میں آ جاتا ہے یا ویسے عربی میں آ جاتا ہے الیتیمان، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دو یتیم. اور کیا مطلب ہوگا الجنتان؟ دو جنتیں. اور کیا مطلب ہوگا الساحران؟ دو جادوگر. دو جادوگر. میں نے آپ کو اتنی سی بات بتائی، تو اب آپ کو جب قرآن میں ایسے الفاظ الف نون کے ساتھ آئیں گے، آپ کو پتہ ہوگا، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، براہ راست سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ دو کے مفہوم میں ہیں. دو کے مفہوم کے لیے لفظ کے آخر میں کیا آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ الف اور نون. الف اور نون. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور یہی الف نون بعض کا یا نون بن جاتا ہے ہمارے پاس. جیسے ہمارے پاس لفظ ہے، میں آسان سا لفظ لے لیتا ہوں، مسلمان. یہی مسلمین بھی ہو سکتا ہے، المغربان مغربین بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں جو طریقے ہیں، یہ الف نون جب یا نون لگے گا، یہ دو کا مفہوم دے گا. اب مجھے بتائیں، المشرقان یا المشرقین دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ دو مشرقیں. اور المغربان یا المغربین دونوں دو کا مطلب کیا رہے گا؟ مغربیں. الوالدان یا الوالدین کا مطلب کیا ہوگا؟ دونوں والدین. دو والدین. ماں باپ کے لیے دونوں ماں باپ. اب کیا مطلب ہوگا؟ الجنتان الجنتین. دو جنتیں. یہاں تک جب آپ پہنچے تو اب آپ کے لیے میں آپ کو ایک نظام سمجھا دوں. ابھی تک میں مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گرامر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن براہ راست سمجھ آئے گا. دیکھیے، جب آپ ان سلائیڈز کے ذریعے، ان سٹیجز کے ذریعے جو معلم القرآن میں ہے، آپ پہلے 5 6 7 8 سٹیجز پڑھتے جائیں. 8ویں جب سٹیج پہ پہنچیں گے، آپ قرآن کی سینکڑوں جملے، ہزاروں جملوں اور سینکڑوں آیات کو سمجھنے کے بعد آپ بے شک نحو پڑھیں، صرف پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، ساری یہ صلاحیت آ چکی ہوگی. جو قرآن کریم کی 5000 آیات کو معلم القرآن پڑھ کر 85% سمجھتا ہوگا، 95% سمجھتا ہوگا 8ویں مرحلے تک، وہ تمام اسلامی علوم کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہوگا. یہ گرامر کا یہ کہنا کہ گرامر نہیں پڑھنی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرامر کا انکار ہے، بلکہ گرامر کا جو غلط استعمال ہے اس سے نکال کر آپ کو ایک سیدھے طریقے میں صحیح راستے پہ اس کو اور اس کے صحیح وقت پہ استعمال کروایا جا رہا ہے.